بینظیر بھٹو، بشیر بلوچ، سلمان تاثیر، میجر جنرل ثناء اللہ نیازی، صفت غیور، چودھری اسلم، اعتزاز حسن اور میاں مشتاق، نہ جانے کتنے اور۔ کیا آخر میں صرف میں اور آپ ہی بچ جائیں گے؟ کب حکومت کی حکمت عملی سامنے آئے گی؟ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دو دانشور، ایاز خان صاحب اور امتیاز عالم صاحب۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، امتیاز صاحب ایک خبر ہم دے دیں کہ کچھ ہی گھنٹے پہلے خفیہ ایجنسیز نے لاہور کے قریب مریخے سے 3 دہشت گرد گرفتار کیے ہیں جن کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ یہ 3 دہشت گرد پشاور کے رہنے والے ہیں۔ ان کے پاس سے بارودی مواد اور ہتھیار برآمد ہوئے ہیں جو انہوں نے لاہور اور گجرانوالہ میں عید المیلاد النبی کے موقع پر دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے تھے۔ تو یہ تو آج کی صورتحال ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سال کتنے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں۔ ابھی تک امتیاز صاحب حکومت کی حکمت عملی سامنے نہیں آئی۔ آج بھی چودھری نثار صاحب نے ایک بیان دے دیا ہے، وہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جو ہتھیار نیچے پھینک دیتے ہیں، مگر ان سے ہم لڑیں گے جو ہتھیار رکھتے ہیں۔ تو پھر لڑائی کب شروع ہوگی، بات کب شروع ہوگی؟ 7 مہینے گزر گئے ہیں اور چودھری نثار صاحب پالیسی بنا رہے ہیں، ابھی تک بن نہیں پائی ہے۔ دوبارہ سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، کابینہ کا اجلاس ہوگا، نہ جانے کیا پالیسی ہوگی وہ، اس پر ہم بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں۔ لیکن یہ جو ANP کے میاں مشتاق شہید ہوئے ہیں اور امیر مقام پر حملہ چھٹا تھا یہ، اور وہ بچے، بالکل بال بال بچے۔ میں تو ان کی تصویر دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ کس طرح ان پہ پیدر پہ دو بار وہ ایکسپلوژن ہوا جس میں وہ بچ نکلے ہیں، اور وہ 6 ہمارے سپاہی شہید ہوئے ہیں، اور ان کو دھمکیاں آتی رہی۔ اپنے گاؤں میں وہ رہتے تھے، لیکن آپ دیکھیے آپ نے وہ تصویر اگر دیکھی ہو تو جس میں وہ گاڑی سے اتر رہے ہیں اسی مقام پہ جہاں پہ یہ دھماکے ہوتے ہیں، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں امیر مقام کو سلام پیش کرنا چاہیے، بالکل سلام پیش کرنا چاہیے، اور ہمیں ان خاندانوں سے ظاہر ہمدردی بھی کرنا چاہیے جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسلم چودھری کی شہادت اور اعتزاز حسن کی شہادت نے جو سوال اٹھایا ہے ہمارے سامنے، اور اس کا جواب دیا ہے سندھ حکومت نے۔ انہوں نے پرچہ درج کروایا ہے فضل اللہ پہ اور شاہد اللہ شاہد پہ، اور شاہد اللہ شاہد نے اسے خوش آمدید کہا ہے کہ بہت عزت افزائی ہوئی ہماری اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ لیکن ان کے دوست دفاع پاکستان کونسل میں جو بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے کسی نے بنوائی دفاع پاکستان کونسل؟ دفاع پاکستان کونسل آپ صاف یہ بولیے، آپ کو بھی معلوم نہیں ہے؟ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ آپ اس پروگرام کو بند نہ کریں، آگے چلیں۔ نہیں بتائیں نا کس نے بنائی ہے دفاع پاکستان کونسل؟ دیکھیے دفاع پاکستان کونسل والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں معلوم نہیں ہے کسی نے کیا ہوگا۔ دفاع کرنے والا نہیں بنوائی ہے۔ شاہد اللہ شاہد نے کہا بھی ہے یا طالبان نے بیان بھی دیا ہے تو یہ بیان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بار بار ہمارے لوگوں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ نے سندھ حکومت نے بالکل ٹھیک ہے، سندھ حکومت نے پرچہ درج کے اوپر کیا ہوا؟ نہیں مجھے ایک بات، اس کے اوپر دوسری بات کیا ہوئی کہ ANP نے مطالبہ کیا ہے کہ جو اعتزاز حسن ہے اس کا میاں مشتاق کا مقدمہ جو ہے طالبان کے خلاف درج کیا جائے، مطالبہ کیا عمران خان۔ ٹھیک ہے، وہ مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو اس پہ اپنی صوبائی حکومت سے بات کرنی چاہیے، لیکن سندھ حکومت کی آپ بڑے تعریفوں کے کلابے ملا رہے ہیں، بڑا کمال انہوں نے کام کر دیا۔ میں ان کے بہت زیادہ کلابے، مجھے یہ بتائیں آپ کہ جب ان کی حکومت تھی، جب زرداری صاحب اپنے والد صاحب سے پیمز ہاسپٹل میں ملنے نہیں جا سکے تھے، اتنا خوف تھا انہیں، گھر سے وہ نکل نہیں سکتے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس سے، آج انہوں نے کر دیا، بہت بڑا کام کر دیا ان لوگوں نے۔ میں ایک بات ہی کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے آپ برا کہیں بھلا کہیں، سوات کا کامیاب آپریشن پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں پڑھایا بھی جا رہا ہے۔ آپ کو بتاؤں میں کس نے کیا وہ مجھے ایک بہت ہی ٹاپ سیکیورٹی ایکسپرٹ نے بتایا کہ یہ جو ہارون اسلم کا جو پلان تھا سوات والا، جس میں بات چیت بھی ہوئی اور جس میں ڈنڈا استعمال بھی ہوا اور جس میں ساری آبادی کو نکال کر دوبارہ ریہیبلیٹیٹ بھی کر دیا گیا، ایک بہت اچھا رول ماڈل ہے ہمارے پاس دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے صوفی محمد کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا تھا؟ اور ہمارے کیا کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ کہ یہ بات بڑی غلط ہے کہ فوج کی طاقت استعمال کر کے قابو پایا جا سکا ہے۔ 7 میں سے 6 ایجنسیز کو انہوں نے صاف کیا فوج پاکستان نے، اور سوات کا کامیاب آپریشن ہوا۔ یہ اب آپ نے خود ہی آگے اس پوائنٹ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مگر امتیاز صاحب اب دیکھیے کامیاب آپریشن کیسے ہوا؟ وہاں پہ تو پھر سے ریسرجنس ہو رہی ہے۔ نہیں وہ منیزہ بات وہ نہیں ہے، شاملہ کے اندر اٹیک ہوا ہے نا۔ دیکھیے امیر مقام ایک نئی لائن آ رہی ہے
پہلی بار ہوا ہے کہ طالبان کے لیڈر کا نام لے کے ایک تقسیم آنے جا رہی ہے، اور اے این پی مطالبہ کر رہی ہے کہ میاں مشتاق جو ان کے نائب صدر تھے اے این پی کے اور ان کے بڑے سینئر لیڈر تھے، کہ ان کا مقدمہ درج کیا جائے طالبان کے خلاف۔ اور آپ دیکھیں گے وہاں پہ کیا کرتی ہے حکومت۔ ابھی جو عمران خان صاحب نے کیا اپنے چیف منسٹر کو، انہیں توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ جا کر وہاں پہ تعزیت کرتے۔ جب راحیل شریف صاحب جو آرمی چیف ہیں، ان کی طرف سے جا کے گلدستہ وہاں پہ پیش کر دیا گیا، وہاں پہ چادر چڑھائی گئی پھولوں کی، اس کے بعد اچھا بیسیکلی یہ دیکھیں، یہ صرف عمران خان کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، یہ بالکل یہ ہوا ہے اعتزاز حسن نے اتنا بڑا کام کیا، اس بچے نے سینکڑوں بچے بچا لیے اسکول کے، اگر وہ نہ روکتا اس کو گیٹ پہ دہشت گرد کو، تو وہ اندر جا کے خدا نہ خواستہ پڑتا، تو آپ اندازہ کریں مگر مجھے آپ دو بڑے دانشور بیٹھے ہوئے، مجھے یہ بتائیں کہ کتنے بچے جو ہیں وہ جائیں گے اور ہم اپنی مائیں ان کو روتی رہیں گی؟ آپ لوگ جو اکانومی ہے ایک ٹیرر کی اکانومی، اس کو کیوں نہیں روک پائے؟ یہ دیکھیے کیوں نہیں روک پائے؟ اعتزاز حسن نے جو مثال قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست غائب ہے، اور وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے جو طالبان کا نام لے کر یا جو حملہ کرتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں، اس کی مذمت کا لفظ استعمال کرنے کے لیے وہ حکومت تیار نہیں ہے، اور اسی پالیسی پہ وزیر وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں خٹک صاحب اسی پالیسی پہ چل رہے ہیں، اور عمران خان وہاں سے بیان دیتے ہیں انڈیا سے کہ انہوں نے بہت اچھا نہیں کیا، حالانکہ وہ جو خٹک صاحب کر رہے ہیں وہ ان کی پالیسی ہے۔ میں اس سے اختلاف کروں گا امتیاز صاحب، دیکھیں کتنے آپ کے لیڈرز ہیں اس ملک میں جنہوں نے اپنے چیف منسٹر کے بارے میں اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہو، اس پہ ناراضی کا اظہار کیا ہو۔ معذرت کے ساتھ آپ اگر لیڈر ہیں تو آپ آپس کی جو باتیں وہ آپس میں رکھیں گے نا، آپ لیڈرشپ شو کریں۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنے چیف منسٹر کو پریس میں آپ ڈانٹ رہے ہو، جھڑک رہے ہو؟ بالکل کرنا چاہیے، یہ ہوتا رہا ہے۔ آپ نے غلط مثال دی ہے، یہ مسٹر بھٹو کے زمانے میں ہوا ہے، یہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں ہوا ہے۔ جب آپ بڑے لیڈر ہیں ملک کی سطح کے، وفاقی سطح پہ، اور صوبے میں کوئی کام غلط ہوتا ہے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا لیڈر ذمہ داری چھوٹے لیڈر پہ شامل۔ نہیں وہ دیکھیں، وہ حنیف رابع کے ساتھ یہ ہوا، وہ ذاتی وہ تھے، مصطفیٰ خیر کے ساتھ یہ ہوا، نہیں پالیسی پہ بے نظیر بھٹو نے یہ کیا اپنے چیف منسٹر کے ساتھ، بالکل ایک نہیں دو چیف منسٹر کے ساتھ سندھ میں کیا ہے بے نظیر نے۔ کس چیز کے پر انہوں نے جب اختلاف ہو گیا کسی چیف منسٹر سے تو وہ ہوتا رہا، رامے صاحب سے بھی بھٹو صاحب کا اختلاف ہوا، خیر صاحب سے بھی ہوا۔ مجھے آپ بتا دیں کہ عمران خان نے کہاں طالبان کا نام لے کے مذمت کی ہو، جس طرح بلاول بھٹو نے نام لے کے مذمت کی ہے کہ طالبان نے میرے ایس پی کو شہید کر دیا ہے ظالمان نے۔ اچھا یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے کہاں مذمت کی ان کی اوپنلی؟ نواز شریف نام لے کے کہاں؟ ایک اور بات امتیاز صاحب، چلیں نہیں مانتے طالبان کے پر تو مذمت نہیں کی، مگر ایک بات ہے، عمران خان صاحب نے لشکر جنگوی کا باقاعدہ نام لیا بلوچستان کے اندر، آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے، اور ان کی مذمت کی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو لشکر جنگوی پہ انہوں نے بیان دیا تھا، تو وہ بھی تو طالبان کی ایک شاخ ہے۔ نہیں دیکھیے، اس لیے انہوں نے یقین اچھی بات تھی، انہوں نے بیان دیا، لیکن اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے مسلسل ان دونوں پارٹیوں، مسلم لیگ اور عمران خان تحریک انصاف، یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ایک اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ پوری قوم کو انہوں نے کنفیوز کیا ہوا ہے کہ دہشت گردی جو کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، یہ ان کے بارے میں سٹینڈ لینے کے تیار نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دو پارٹیز ایسی ہیں جو جنرل الیکشنز میں اس نعرے پہ لڑ کے آئی تھی کہ ہم نے مذاکرات سے یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ یہ جو کنفیوژن آپ کو نظر آ رہا ہے، مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں؟ یہ جو مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں منیزے، یہ جو کنفیوژن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ جو نثار صاحب پہ بھی ہم بات کریں گے۔ بات یہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم عمل لائیں گے، ہم یہ جو بات چیت کی بات ہے، میاں صاحب نے بات کی تھی ہندوستان کے ساتھ امن کی بات چیت کہ ان کے ذریعے بات چیت سے مسئلہ حل کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ امن و امان سے مسئلہ حل ہو، لیکن اب جب نہیں حل ہو رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ 7 مہینے سے آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنیادی یہ ہے کہ آپ اپنے شہریوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ پہ زیادہ پھر ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا؟ ریاست غائب ہے اور اعتزاز حسن جیسے بچے میدان میں، تو اب آپ دیکھیے چودھری اسلم جیسے، میں کہتا ہوں 30 ایس پی ہوں پاکستان میں، یہ دہشت گردی کنٹرول، صفوت غیور جن کا نام ابھی لیا، وہ بہت انہوں نے بھی بڑا اسی طرح دلیری سے وہ جایا کرتے تھے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ میں نے کئی افسروں سے بات کی ہے کے پی میں، خیبر پختونخوا میں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری لائن کیا ہے، ہمارے لیے ڈائریکشن کیا ہے، پالیسی کیا ہے، ہمارے لیے پالیسی نہیں ہے کہ دہشت گرد نظر آئے گا ہم کیا کریں گے، وہ میرا خیال پالیسی ہار بنائیں گے
اس سے کہیں کہ بات چیت کرتے ہیں. پالیسی کہیں بن رہی ہے لیکن آپ کی گورنمنٹ جب تک ریلکٹنٹ رہے گی اس وقت تک اس پالیسی پہ عمل نہیں ہو سکتا. امتیاز صاحب اور ایاز خان ایک بات مجھے موقع پرستی کیا ہو رہی ہے؟ موقع پرستی ہو رہی ہے. موقع پرستی یہ ہو رہی ہے چھپی ہوئی ہے کہ پنجاب میں دہشت گردی نہ ہو, فاٹا میں ہوتی رہے, یہ تو شہباز شریف صاحب نے, اور کے پی میں نہ ہو, کہیں کراچی میں ہوتی رہے. اور آپریشن کہاں ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کے مرکز سندھ میں, وہ پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا, وہ کے پی میں کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں, کے پی میں تو سب سے زیادہ ہو رہی ہے. یہاں تک کہ جو بلوچستان میں بھی جو فرقہ وارانہ دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کا آپریشن ہو رہا ہے. کے پی میں سب سے زیادہ وہ تو بچارے, کیا کوئی ایک آپریشن آپ مجھے کے پی میں دہشت گردی ہوئی کے پی میں رہی ہے؟ دیکھیں بات چیت پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے, بات چیت کریں, لیکن تیرا ویلی میں ہو رہا ہے بس. نہیں, تیرا ویلی میں انہوں نے نہیں کیا آپریشن. تیرا ویلی میں آپریشن پہلے سے ہو رہا تھا. جب تیرا کی وادی میں قبضہ ہوا, ٹھیک ہے, تو فوج وہاں پہ گئی اور انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو دوبارہ جو نکالے گئے تھے انہیں وہاں پہ, لیکن وہاں تیاری مکمل ہے. جنہوں نے وہاں آپریشن کیا تھا وہاں تیاری مکمل ہے. آج بھی کامران یوسف کی ایک سٹوری اگر آپ نے دیکھی ہو ٹریبیون میں, وہاں تیاری مکمل ہے. وہ صرف گورنمنٹ کے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ انہیں بتائے کہ ہاں جی آپ نے کیا کرنا ہے. گورنمنٹ آپ کی کنفیوزڈ ہے, فیڈرل گورنمنٹ. مجھے یہ بتائیں ایاز خان صاحب, گورنمنٹ آپ کی کنفیوزڈ ہے, فیڈرل گورنمنٹ تو پروونشل گورنمنٹ بھی کنفیوزڈ ہے. میں ان علاقوں میں جاتی رہتی ہوں, انٹرویوز کرتی رہتی ہوں. وہاں پہ جو پولیس, جس طرح متنی پولیس اسٹیشن ہے, وہاں پہ میں نے ایک ایس پی کا انٹرویو کیا. انہوں نے کہا بی بی مجھے یہ بتائیے کہ ہم گشت تک نہیں کر سکتے ان علاقوں کے اندر, تو آپ بات کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان کے پر کلیمپ ڈاؤن کریں گے؟ بات ریاست کی ہو رہی ہے. نہیں, ریاست کی میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, جیسا مجھے الاؤ کریں. بشیر بلور صاحب مرحوم, انہوں نے ایک بات بڑی سالڈ کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا, مجھے آپ یہ بتائیے منیزے, کہ کوئی بھی حکومت خیبر پختونخوا میں کامیاب نہیں ہو سکتی دہشت گردوں کے خلاف جب تک کہ سیف ایونز رہیں گے. وہ آئیں گے, ان پناہ گاہوں سے ہمارے پر حملہ کریں گے اور پھر واپس ان جگہوں پہ جائیں گے. سوال تو یہ ہے کہ ان پناہ گاہوں کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے تب تک دہشت گردی پھیلتی جائے گی. وہ ریاست کی جب بات ہو رہی ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایشو ہے. ان سیف ہیونز کو جب تک فیڈرل گورنمنٹ یہ ڈیسیژن نہیں لے گی, پروونشل گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیے, لا اینڈ آرڈر آپ کو معلوم ہے صوبائی محکمہ ہے, اور وفاقی حکومت وہاں جا سکتی ہے جہاں صوبائی حکومت بلاتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی حکومت کو پنجاب کو صاف کرنا چاہیے, پی ایم ایل این کو بلوچستان میں جو فرقہ پرست دہشت گرد ہے انہیں صاف کرنا چاہیے, پی ایم ایل این کو فاٹا میں جو مرکز کے تحت آتا ہے علاقہ انہیں وہاں کرنا چاہیے, اور کے پی کی حکومت کو وہاں کرنا چاہیے. ہو کیا رہا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ملا ٹلی رہے, ہمارے پاس نہ آئے, فاٹا میں کچھ ہوتا رہے, بہت دور ہے, اور اگر وہاں کاروائی کریں گے تو لاہور میں ہی ہوگا, فلاں جگہ ہی ہوگا. اب آپ بتائیے, اگر کراچی محفوظ نہیں رہا تو لاہور محفوظ ہے؟ نہیں, اس ملک تو ملک کوئی بھی علاقہ محفوظ نہیں ہے. ایاز خان صاحب مجھے الاؤ کریں, میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا, وقفے کے بعد ہم بات کریں گے چودھری نثار کے اوپر, ان کی ہاں یا نا کے اوپر. وقفہ لیجئے اور پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. امتیاز صاحب, وزیر داخلہ کا یہ بیان آ جاتا ہے کہ جی ہم ان دہشت گردوں سے بات کریں گے جو اپنے ہتھیار نیچے رکھ دیں, اور ان سے ہم بات نہیں کریں گے, ان کے خلاف ہم زور کا مظاہرہ کریں گے, فورس کا مظاہرہ کریں گے جو ہتھیار ابھی تک اٹھائے ہوئے ہیں. دیکھیے, بڑا افسوسناک بات ہے کہ چودھری نثار جو ہیں وہ بڑے نرگسیت پسند ہیں, انہیں اپنی آواز سے بہت محبت ہے. گھنٹوں کی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور 7 مہینے ہو گئے ہیں وہ پالیسی بنا رہے ہیں. اب تک پالیسی نہ بنی ہے نہ سامنے آئی ہے. مذاکرات کی وہ بات بڑے تم تراک سے کرتے ہیں, ان کا دل دھڑکتا ہے طالبان کے لیے, اور وہ سمجھتے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے, یہ ہماری امریکہ کی جنگ ہے. آپ نے دیکھا نہیں, وہ تو مائل بجہاد ہے امریکہ کے خلاف. اب حکومت جو ہے شامل ہے معاہدوں کے ذریعے اور دوسرے کئی کا اعتبار سے عالمی برادری کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا خطرہ پاکستان کو دہشت گردی سے ہو گیا. چینج تو آ گیا نا, اور ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں 7 مہینے سے رابطے کر رہے ہیں, 7 مہینے سے وہ ان کے پاؤں پڑ رہے ہیں, لیکن بات چیت کہیں کوئی نتیجہ نکل. چینج آ گیا نا امتیاز صاحب, کمال ہے. سعودی وزیر خارجہ آئے, سعود الفیصل سے انہوں نے ملاقات کی, اس کے بعد اتنا چینج تو آ گیا کہ وہ اب آپریشن کی بھی بات کرنے لگے. نہیں, ایاز خان صاحب, ان کا بیان آیا ہے, ان سے پوچھا گیا کہ کیا کر رہے ہیں آپ وزیرستان میں, نارتھ وزیرستان میں, تو انہوں نے کہا کہ نارتھ وزیرستان کے اندر اگر ہم آپریشن کریں تو کیا پورے پاکستان میں امن آ جائے گا؟
نہیں بات دیکھیں، یہ چینج تو بہرحال ہے، اب دیکھیں ایک سٹیپ فارورڈ ہو گئے، صرف مذاکرات کی بات کرتے تھے۔ اب یہ بات ہونے لگی ہے کہ جو بات چیت کریں گے اسے بات کر لیں گے، ٹھیک، لیکن جو نہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں فضل اللہ اور دوسرے لوگ نہیں مان رہے ان کی جو مرکزی قیادت طالبان، نہیں اس پہ، لیکن مجھے اس پہ چھوٹا سا ایک سوال ہے۔ ایک بڑی پتے کی بات کی ہے چوہی صاحب نے، ہاں بڑی دانش، کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ذرا مجھے بتائے اس میں دانش مندی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بات چیت بھی مشکل ہے اور لڑنا بھی مشکل ہے۔ کیا تھا وہ کیا ہے ذرا آپ بتائیے۔ مجبور کے لیے آج آپ بہت بڑے محبت بڑے جذبات کیا تھا کہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، چپ رہ بھی نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں کہ ان سے جو ہے بات چیت بھی ممکن نہیں ہے، دیکھیں ان سے لڑنا بھی ممکن نہیں ہے، چاہتے کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ کو پتا ہے، یہ دیکھیں یہ وزیر داخلہ کو آپ اس پہ نہ کریں، یہ آپ کو پتا ہے کہ دشمن آپ کا چھپا ہوا ہے، کھلا تو نہیں ہے نا۔ تو وہ بھی یہی ہے، ملا فضل اللہ کو انہوں نے مان لیا، چیف بنا لیا، شاہد اللہ شاید بیان جاری کر دیتے ہیں، لیکن بے شمار فیکشنز ہیں ان کے۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ مولانا سمیع الحق ہمارے بزرگ دوست ہیں، ان کی نہیں چلتی، ان کا دھندا لگا ہوا ہے، اغوا کر رہے ہیں، اربوں روپے کما رہے ہیں، وار اکانومی ہے، دہشت گردی کی بھی ایک اکانومی بن گئی ہے، ملاؤں کی بھی ایک مارکیٹ بن گئی ہے۔ سمیع الحق صاحب جو ہے نا، اب سیکٹریل پارٹیز کی مارکیٹ تھوڑی بڑی بن گئی ہے، ان کا کام ختم ہو چکا۔ کن کا؟ سمیع الحق صاحب مینوفیکچرر تھے، وہ بنا کے مارکیٹ میں پھینک چکے۔ سب سے بڑے میدان میں تو اس کے بات چیت کے پہلوان ہمارے پیارے دوست مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ 15 دن کی چھٹی پہ چلے گئے باہر دورے پہ، وہاں سے کنٹرول کر رہے ہیں مذاکرات کو۔ اب وہ معاملہ سمیع الحق کے پاس گیا، وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پہلے تو ڈرون روکو، پہلے امریکہ سے لڑو، میں تب بات چیت کراؤں گا۔ بھائی اتنا بڑا جو ہے نا، پہلے سارس کو پکڑنے کے لیے اس کے سر پہ موم بتی رکھو اور سورج کا انتظار کرو کہ وہ موم بتی جو نا موم جو ہے پگھل کے اس کی آنکھوں میں جائے گا، پھر آپ وہ بغلا پکڑ ڈرون دیکھیں، سب سے بڑا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس آپ رکوائیں گے، اس کے بعد ہم بات کریں گے، اس سے پہلے آپ سے بات نہیں کریں گے۔ تو یہ حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ چودھری نثار کی بات تو ٹھیک ہے نا کہ ڈرون حملے ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ آج آپ یہاں بیٹھ کے بڑا آسان ہے بات کرنا، ڈرون اٹیکس یہاں ہوتے ہیں، ان کی فیملی سے پوچھو جا کے کیا حالت ہوتی ہے۔ کوئی شک نہیں، مگر ہم تو نہیں کروا رہے نا، ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ سنیے بات، تینوں لوگ بولیں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے جا کے لوگوں سے پوچھیں، جن کے بچوں کو یہ مار رہے ہیں انہیں غرض نہیں کہ انہیں کون مارتا ہے، وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہاں لوگوں کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ ڈرونز کو وہ ابابیل کہتے ہیں۔ ایک اور بات آپ مجھے بتائیے کہ ہماری کارروائیوں کے نتیجے میں بڑے دہشت گردوں کے نام لیں جو مارے گئے ہوں، بڑے دہشت گردوں کے نام بتائیے، یہاں تک کہ سماعت آپریشن میں بھی بڑے دہشت گرد وہاں سے بچ کے نکل گئے تھے۔ اگر مارے گئے ہیں بڑے دہشت گرد تو ڈرون حملوں میں بھلے ہم اس کے مخالف ہیں، بھلے ہم اس کے مخالف، کیونکہ یہ ہماری سوورینٹی کا ایشو ہے۔ سوورینٹی تو آپ کی صبح شام پامال ہو رہی ہے، وہاں پہ چیچن وہاں بیٹھے ہیں، چینی وہاں بیٹھے ہیں، ازبک وہاں بیٹھے ہیں، تاجک وہاں بیٹھے ہیں، یہ تو آج وہاں بیٹھے ہیں، یہ نہیں ہے آج کے نہیں ہے، یہ 70s کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب آپ نے ان کو وہاں سے نہیں نکالا تھا۔ بھائی دیکھیے آپ کے ملک کا ڈرون حملے کے نتیجے میں آپ کے ملک کا ایک ٹکڑا آپ کی ریاست کی عملداری اور اختیار سے باہر نہیں گیا، وہ تو آیا چلا گیا بم پھینک کے، مگر ہے تو لیکن یہاں وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، امیریٹ بنا کے بیٹھے ہیں، امارات کہتے ہیں اسے، وہ اس کے نام رکھے ہوئے انہوں نے۔ اور پھر یہ بات آپ جو کہہ رہے تھے بات وزیر خارجہ سعود الفیصل کی، مجھے معلوم ہے کہ وہ آئے تھے، بہت امریکی تنگ آئے پڑے ہیں پاکستانی انتظامیہ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلائبل نہیں ہے، ان پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کی اسسمنٹ ہے، ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ شروع سے ہے اور یہ بھی خیال آج کی نہیں۔ اور اچھا اب وہ سعودی آ گئے ہمارے دوست، 5-6 سال کے بعد سعودی ایکٹیو ہوئے ہیں پاکستان میں، پیپلز پارٹی کے دور میں غائب تھے، ان کا خیال تھا ان سے دھندا نہیں ہو سکتا، اب آگے میاں نواز شریف، ان سے بڑی ان کی پرانی دوستی ہے، وہ آئے ہیں۔ لیکن یہ جو کنڑ میں ہو رہا ہے اور یہ جو اور نورستان میں جو کیمپ بن گئے ہیں، وہاں پہ یہ جو تکفیری کیمپ بنے ہیں وہ کسی نے بنوائے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، اگر وہ کیمپ بنیں گے تو پھر یہ کیمپ بھی چلے۔ چودھری نثار جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ ان کے تو ٹھکانے بھی کوئی ایک نہیں ہے، یہ ملا فضل اللہ تو رہتے ہی نورستان میں، یہ تو یہاں پہ تو ہوتے ہی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں وار آف فلی، پسو کی جنگ، یہ جو گریلا جنگ ہے وہ ایسی ہی ہے۔ یہ لوگ فقط، اب آپ دیکھیں کراچی میں امن کیسے قائم ہوگا؟ اگر سپلائی لائن چلتی رہے گی، وزیرستان سے ادھر آتی رہے گی، کیسے آپ وہاں کنٹرول کر لیں گے؟ اگر مقامی طور پہ کچھ لوگوں کو قابو کر بھی لیں گے تو سپلائی تو آتی رہے گی، جہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہاں پہ نہیں رکے گی سپلائی تو کاروائی کیسے؟ وہ ایک پہلو ہے امتیاز صاحب، وہ ایک پہلو ہے، لیکن ادروائز کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں لوکلی کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے،
وہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی زیادہ شور یہ مچایا جاتا ہے کہ جی وہاں سے وہ سپلائی لائن آ رہی ہے. اتنی بات بھی نہیں ہے. ہم وزیر داخلہ صاحب کو گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسٹریٹجی ایکسپرٹس 2 بلا لیں اور یہ جو سوات کا جو ماڈل ہے وہاں پہ دہشت گردی کو قابو کرنے کا اور اس کے رولز اس کے اصول بنا دیں. 2-4 لوگ بیٹھ کر انہیں آرام سے ایک دن بتا دیں گے کہ سوات کے آپریشن میں کیا ہم نے کھویا اور کیا پایا, اس سے آپ کی حکمت عملی بن جاتی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ آگ پنجاب تک پھیلے. ان کا خیال ہے کہ پنجاب میں ہوگا تو بڑی ہماری حلقہ ہے, انتخاب ہے, اور پھر یہ کہ انہوں نے ان پارٹیوں سے ووٹ لیے ہیں جو دہشت گردی کرتی ہیں اور جو بین ہیں اور جو فرقہ پرستی پھیلاتی ہیں. آپ کو معلوم ہے پنجاب میں کیا ہوا؟ آپ کو نہیں معلوم؟ ایک سیٹ کے لیے وہ تو ہوا, وہ ایڈجسٹمنٹس ہوئی, غلط ہوا. اچھا اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اگر آپ ان کے خلاف کاروائی کریں گے تو جو آپ نے براڈر کولیشن بنائی ہے کنزرویٹو فورسز کی اور دائیں بازو کی قوتوں کی, وہ آپ کیسے محفوظ رکھ سکیں گے؟ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ باقی نہیں روکیں گے تو پنجاب میں بند نہیں رکا رہے گا. یہ معاملہ نہیں ہوگا. ابھی منیزہ آپ کو ایک خبر سنا رہی تھی کہ میں آپ کو یہ خبر سنا رہی تھی کہ بارکو میں ایک بہت زبردست ایک آپریشن ہوا. امتیاز صاحب سنیں تو صحیح. آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں. اچھا پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی کہ جن صاحب سے کہا گیا بات چیت کرنے کے لیے, ان سے کہا کہ انہیں کہو کہ بھئی ہم تو تیار ہیں, ہمیں کیوں دباؤ میں ڈال رہے ہو؟ تمہارے خلاف تو دوسرے لوگ ہیں, وہ کاروائی کرنا چاہتے ہیں, ہم کاروائی نہیں کرنا چاہتے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ اور یہ کہ وہاں کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم حکومت کے جو اہم ترین لوگ ہیں, وہ جن لوگوں کو بیچ میں ڈال رہے ہیں بات چیت کے, ان کے ذریعے اس طرح کے کمزور پیغامات بھجوا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے کہ بھئی ہم تو اندر سے آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو آپ سے پیار محبت سے معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ آپ کے لیے تلواریں کس کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں ہم شاید نہ روک پائیں اگر آپ ایسے ہی کرتے رہے. تو کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ ذرا ہمارے ساتھ ہتھوڑا رکھو وہاں پہ. اچھا یہ کچھ ایسی مگر مجھے ایاز صاحب ایک بریک لینی ہے, مگر بریک کے بعد دیکھیں نا, ایک طرف سے تو امتیاز صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں اس طرح کے پیغامات جا رہے ہیں, مگر دوسری طرف سے حکومت آپریشن کر رہی ہے اور کئی جگہ پہ وہ آپریشن کامیاب بھی ہوا ہے. اسلام آباد کے کچھ علاقوں میں کامیاب ہوا ہے, بلوچستان کے اندر کچھ بیانات ہوئے ہیں. اسلام آباد میں کہا میں آپ کو بریک لے لینے دینا, ایک ایویڈنس دوں گی. اچھا لگے برا لگے بریک مجھے لینی پڑے گی اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا ایویڈنس دوں گی. وقفہ لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. دہشت گردوں کی دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے, مگر وفاق کی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت, باقی دیگر حکومتیں ابھی تک ان کی حکمت عملی, واضح حکمت عملی سامنے نہیں آئی. جب سے میاں نواز شریف نے حکومت سنبھالی ہے تب سے لے کے دسمبر تک کتنے واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے, آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جون تا دسمبر 2013 میں 1345 پرتشدد کاروائیاں ہوئیں. خود کو حملے 46 ہوئے, یہ اضافہ 39% ہے, جبکہ 2013 میں ڈرون حملوں میں 31% کمی ہوئی. یہ کیا شماریات کیا بتاتی ہے کہ ڈرون حملے کہا یہ جاتا ہے, ہمارے دفاع پاکستان کونسل والے اور جو طالبان کے یہاں پہ ساتھی ہیں موجود, کہ جی ڈرون کی وجہ سے دہشت گردی بڑھتی ہے. اس سال کیا ہوا ہے پچھلے 6-7 مہینوں میں, پچھلے سال, کہ ڈرون حملے کم ہو گئے لیکن دہشت گردی یا جو خودکش حملے جو تھے وہ بڑھے. مطلب اس کا ظاہر کیا ہوا کہ اس کا تعلق نہیں اس بات سے کہ اگر وہ کم بھی ہو جائیں تو بلکہ دہشت گردی بڑھ گئی. پہلے وہ چیک تھا اور وہ بھی یہ تھا کہ وہ ڈرون کا ایک چیک تھا. لہذا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کی حکومت اور وفاق کی حکومت اور کے پی کی حکومت میں کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے. عمران خان ڈرامہ لگا رہے ہیں سپلائی لائن روک کر نیٹو کا, کیونکہ وفاقی حکومت پہ زک پڑتی ہے, لیکن وہ تیار نہیں ہے. ابھی این ٹی والوں نے کہا ہے درج کرایا نا مقدمہ حکومت, نہ ان کی پالیسی واضح ہے وہاں پہ. وہ چاہتے ہیں کہ یہ قبائلی علاقے مسئلہ رہے اور وہ یہ اس کا بلبہ بھی مرکزی حکومت میں ڈالتے رہے. مرکزی حکومت کہاں پر لیتی ہے؟ وہ لیتی ہے آل پارٹیز کانفرنس پہ, کہ اس میں ہمیں مینڈیٹ یہ دیا گیا تھا ساری قوم کہنے کی بات چیت کرے. ٹھیک, آپ اس مینڈیٹ پہ چلے, ٹھیک ہے, لیکن اب قوم پوچھتی ہے آپ سے کہ آپ کو جو مینڈیٹ ملا کیا ہوا, آپ نے اس سے کیا نتائجہ اخذ کیے, آپ نے کوئی کیا ٹائم فریم طے کیا اس کے لیے کہ بات چیت ہم ادھر ایسا کیا آپ کو یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ بات چیت کریں,
اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اس اسنا میں وہ کارروائیاں کریں، ہمارے لوگوں کو مارے، چودھری اسلم کو مارے، جنرل نیازی کو مارے، اور وہ کارروائیاں کریں، اور ہم ہاتھ بات کے بیٹھے رہے۔ سب کی ہم مذمت کریں، وہ سب غلط ہے، لیکن آپ دیکھیں جب یہ مذاکرات کرنے جا رہے تھے تو سبوٹاج کر دی امریکہ نے، حکیم اللہ محسود کو ڈرون اٹیک میں مار دیا۔ دیکھیے میری بات سنیں کہ وہ انہوں نے کہہ چکے، اور آپ کو پتا ہے کتنی مشکل سے حکیم اللہ محسود یہ مذاکرات کے لیے تیار ہوا تھا؟ یہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا ایک شہادت بتائیے کہ وہ نہیں آ رہا تھا اس طرف، ٹیبل پہ نہیں آنا چاہ رہا تھا، لیکن جب وہ تیار ہو گیا تو امریکہ نے میں کہہ رہا ہوں جب مارے گیا محسود، جب مارا گیا، جو یہ کہہ رہے اس رات جا رہا تھا، ان میں سے 2 لوگوں سے میں نے بات کی ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ وہ بات چیت کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی باقاعدہ مجھے ایک بہت بڑے مولانا نے بتایا کہ وہ اپنا سامان راولپنڈی کے پی سی ہوٹل سے لے کر وہ غائب ہو گیا اور مولانا کے پاس گیا کہ یہ مجھے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب نے مجھے خود بتایا، نام نہیں بتاؤں گا، نہیں نام میں پوچھ بھی نہیں رہا آپ سے، میں جانتا ہوں لیکن پوچھوں گا۔ وہ بالکل ٹوپی ڈرامہ تھا کہ کوئی بات چیت چل ہی نہیں رہی تھی، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا دیکھیں مگر ایک طرف امتیاز صاحب مجھے پتا آپ حکومت کو رگڑیں، میں آپ کو کچھ ایویڈنس دینا چاہتی ہوں۔ ہمارا مقصد حکومت کو رگڑنا نہیں، کہیں نہ کہیں سچویشن امپروو ہوئی ہے، مجھے لاؤ کریں۔ جس طرح رقیہ ہاشمی ہے، پی ایم ایل کیو کی لیجسلیٹر ہیں، خود بھی ہزارہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جو ہزاروں کے اوپر بلوچستان کے اوپر حملے ہو رہے تھے ان میں کافی کمی آئی ہے۔ دوسری طرف بارکو میں اسلام آباد کے قریب ایک بہت بڑا آپریشن ہوا ہے، 1200 گھروں کے اندر پولیس نے چھاپے مارے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو آئیڈینٹی کارڈز ہیں وہ کہاں سے نکلے، وہاں پہ ہنگو سے، پارا چنار سے، افغان نیشنلز کے بھی وہاں پہ آئیڈینٹی کارڈز نکلے، تو کہیں نہ چھاپے ہو رہے ہیں۔ منیزہ تو بہت تیز بیل ہو، ہم اتنے تیز بیل نہیں ہو سکتے، ہم بوڑھے لوگ ہیں، تم بہت تیز بیل ہو۔ آپ بوڑھے ہوں گے یار، مجھے کس صاحب میں بوڑھا بنا رہے ہیں؟ چلے آپ بھی ہو جائیں گے، ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہ یہ بتائیے کہ یہ جو 1000 لوگ وہاں سے پکڑے یا بھاگے، پکڑے تو نہیں گئے، 1200 گھروں سے بھاگے، یہ لوگوں کو یہاں پہ بٹھایا کس نے ہوا تھا؟ میاں نواز شریف نے بٹھایا ہوا تھا، وزیر اعظم نے بٹھایا، جلال الدین حقانی کے بڑے بیٹے پکڑے گئے تھے نا، نصیر الدین حقانی نومبر کے اندر پکڑے گئے تھے، جلال الدین حقانی کے بڑے بیٹے وہاں سے پکڑے گئے تھے۔ انہوں نے نہیں بٹھائے ہوئے تھے، لیکن بات یہ اسلام آباد کے بالکل، آپ بولیے نا امتیاز صاحب، اسلام آباد یہ حق سچ کہیے، اسلام آباد کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے کہ میں انہیں پکڑوں جا کے، آپ کے چوہدری نثار صاحب کی ذمہ داری، وہ تو ابھی بیچارے 6 مہینے ہوئے آئے نہیں، تو انہوں نے پولیس پہ چھاپا کروایا، گھر بنا کے بڑے عرصے سے بیٹھے ہیں۔ یہ جو نصیر الدین حقانی کیسے بچ گئے، وہاں سے پکڑے گئے، وہاں مارے گئے؟ اب دیکھیں ایک اور پرابلم ہو رہا ہے اس وقت، پراکسی وار۔ دیکھیے میں بہت حیران ہوں اس بات پہ، میں ایک بات پہ بہت حیران ہوں کہ ابھی ہم آئیں گے اگلے سیشن میں امریکی سیکرٹری جو ہے جو رابرٹ گیٹس کی بیان پہ، کہ ہم نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے افغانستان میں اپنا لیوریج رکھنے کے لیے، کہ کچھ ہمارے پاس طالبان کے گروپ ہوں جو کل کو معاملہ ڈراپ سین ہوگا افغانستان میں، وہ دیکھیں اس میں بھی کتنی بڑی ہم نے قیمت ادا کی۔ دیکھیں قیمت تو ادا کی ہے ہم نے، لیکن اس میں کرتے کیا، مطلب آپ میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، نواز شریف کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، آپ کے جو پالیسی میکرز تھے وہ یہ سوچ رہے تھے، غلط یا ٹھیک یہ بات کا ایشو ہے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک طرف سے اتنا بڑا تھریٹ ہے ہمیں انڈیا کی طرف سے، اگر انڈیا افغانستان میں بھی جا کے بیٹھ گیا تو ہم تو سینڈوچ ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے سانس لینا مشکل ہو جائے گا اس ملک کے لیے۔ ابھی بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ دخل اندازی کرتی ہے۔ کہاں؟ یہ اب نہیں تو وہ ان کی فوج وہ نہیں کرتے، وہ ایک اور موضوع ہے۔ دیکھیں وہ بات نہیں ہے، موضوع کو پتہ نہیں ایک چھکا مارتی ہیں، بات ادھر گیند چلی جاتی ہے، دوسری چوکا مارتی ہیں، بات دوسری چلی جاتی ہے، اس طرح بات، مگر انہوں نے کہا ضرور ہے یہ بات۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے جس طرح گڑ گڑا کے پاؤں میں پڑ کے بات چیت کرنا چاہتی ہے، عزت مآب طالبان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے بات نہیں چلے گی، آپ بات چیت کی آفر کریں اور اپنی ٹرمز بتائیں۔ میں آپ کو حل بتاؤں اس کا، اور ابھی کہنا شروع ہوئے ہیں آئین پر سمجھوتا نہیں ہوگا، اب کہنا شروع کیا ہے، جب پورا شور مچا میڈیا میں، اس طرح بات چیت کون کرتا ہے؟ آپ کو طالبان، ایک اور بات بتاؤں میں، حل بتاؤں اس کا، بطور ایک حکمت عملی کے تجزیہ کار کے میں بتاؤں کہ طالبان نے اپنے پتے بہت اچھے کھیلے ہیں، انہوں نے دیکھیے ان کے لیے کتنا بڑا دفاع پاکستان کا محاذ ہے، ان کے لیے علماء کرام کس طرح بھیجے جاتے ہیں، ان کے لیے پارٹیاں، بڑی پارٹیاں کہہ رہی ہیں، عمران خان جیسے لوگ جن کے بارے میں لوگ تنقید کرنے لگے ہیں کہ وہ کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں، بات سنیں میں تو نہیں کہوں گا، امتیاز صاحب، شروع ہو جائے گی، جہاں ریاست میں ہمت نہ ہو پکڑنے کی، وہاں یہ مولوی حضرات بیچارے وہ کیا کریں گے، وہ ان سے پھٹا لے لیں گے
جن کے پاس اس وقت فورس ہے پوری، وہ تو پھٹا لے نہیں سکتے. مجھے ایک سوال کی اجازت دیجئے، مجھے یہ بتائیے، سعودی فارن منسٹر جو آئے تھے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ ہماری مدد کریں، یہ جو سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں ان کو قابو میں کریں. تو میں کیا سمجھوں، کیا سیکٹیرین آؤٹ فٹس جو ہیں وہ سعودی کے اثر و رسوخ میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو منیزے، کوئی مطلب کوئی لکی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سیدھی بات ہے کہ وہاں سے فنڈنگ آتی ہے سعودی عرب سے. یہ بالکل ان کو، ان آؤٹ فٹس کو آتی ہے. سعودی عرب والے بھی دیتے ہیں، ایران والے بھی دیتے ہیں، اور ہمارے دوست جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی دیتے ہیں. تو جو یہ لا لا رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی جو فنڈنگ ہے کہاں سے آتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا؟ سب سے پہلے تو یہی لا آنا چاہیے تھا، سب سے پہلے فنڈنگ روکنی پڑے گی ان کی، اگر نہیں روکیں گے. اور مجھے اس کا جو حل نظر آتا نا امتیاز صاحب، یہ ہم نے تنقید بہت کر لی، پی ایم ایل این پہ بھی کر لی، نواز شریف صاحب پہ بھی کر لی، اور عمران پہ بھی کر لی. ان کو دیکھیں بات یہ ہے، نہیں وہ ہمارا رائٹ ہے، وہ تنقید ہمیں کرنی چاہیے. میں نے پھر وقفے پہ جانا ہے. یہ ایک تو منیزے بہت غلط ٹائم پہ وقفہ لے لی تھی. بھائی یہ شیر والی پارٹی سے کہو شیر بن شیر نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، شیر پارٹی سے کہو شیر بن. اس کا امتیاز سب صرف ایک حل ہے، شیر پارٹی سے کہو شیر بن، کہ شیر اور بیٹ جو بلہ ہے یہ دونوں اکٹھے بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ ہم نے جو الیکشن میں لوگوں سے کہا تھا، طالبان کے بالر جو ہے باؤنسر پہ باؤنسر مارے جا رہے ہیں. دیکھیں میجسٹک خان عمران خان کا کزن تھا جس نے للی اور ٹامسن کے چھکے چھڑا دیے. آپ کہیں اور چلے گئے، مجھے وقفہ لینا پڑ رہا ہے. یہ ایک دفعہ بیٹھ جائیں گے، آپ کو باؤنسر مار رہے ہیں. کرنے دیجیے، پھر میں وقفے پہ جانا ہے. آپ نے بات کی شیر کی پارٹی کی اور بلے کی پارٹی کی. ان دونوں کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا، نہیں دونوں اکٹھے بیٹھ کے طے کر لیں کہ ہم نے جو کہا تھا وہ اب بھول جائیں. ہمیں ایک حکمت عملی بنانی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، بالکل مذاکرات کے لیے جائیں. آپریشن کرنا ہے آپریشن کریں، خدا را جان چھڑا دیں ہماری اس مسئلے سے. اور یہی بات آج افرہ صاحب کھٹک صاحب نے کی ہے، اے این پی کے جو سربراہ ہیں. مگر ہم بات کریں گے تیر کی پارٹی سے، تیر کی جو پارٹی کے سربراہ ہیں سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب سے ہم بات کریں گے اس چھوٹی سی وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ویلکم بیک. ہمارے حال ہی کے اندر رابرٹ گیٹس صاحب جو یو ایس ڈیفنس سیکرٹری تھے، ان کی ایک کتاب آئی ہے اور انہوں نے بہت سارے خوفناک انکشافات کیے ہیں پاکستان کو لے کے. اس وقت ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی موجود ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ملتان سے جوائن کیا ہے. تھینک یو. رابرٹ گیٹس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک چھپا رستم ملک ہے، اور انہوں نے یہ آپ کی حکومت کے بارے میں کہا ہے کہ اوپر سے تو وہ ہماری حامی بھرتے تھے اور ہمارے ساتھ ایک ایلائی کے طور پہ سامنے آتے تھے، مگر اندر سے وہ طالبان سینکچوریز کو سپورٹ کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جو طالبان ہیں وہ کابل کے اندر کامیاب رہیں. کیا ایسا ہی تھا؟ دیکھیں، ان کو میرا خیال ہے حقائق کا نہیں معلوم. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب ہم نے ملٹری ایکشن سوات اور مالاکنڈ میں کیا تھا، اس وقت 2.5 ملین آئی ڈی پیز جو تھے وہ ڈسپلیس ہوئے تھے، اور 90 ڈیز کے اندر ہم نے ان کو دوبارہ آباد کیا سوات اور مالاکنڈ میں. تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ. تو وہ کیسے سمجھ گئے کہ ہم ان کو سیف سینچری وغیرہ کا ہم انشور کر رہے تھے؟ ہم بالکل کلیئر تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو کنٹین کرنا ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ملک نہیں بچ سکتا. تو اس لیے ہم نے اس کے سلسلے میں تمام پارلیمنٹ کو اکٹھا کیا، تمام لیڈرشپ کو اکٹھا کیا، حتیٰ کہ وہ لیڈرشپ کو بھی اکٹھا کیا جو ملک کے جو پارلیمنٹ کے اندر تھی، ان کو بھی اکٹھا کیا، لائک عمران خان اینڈ ادرس ہو آر ناٹ دا پارٹ آف دا پارلیمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس لیے کوئی وار ہم نہیں جیت سکتے جب تک عوام ساتھ نہ ہو. گیلانی صاحب معاف کیجئے، گیلانی صاحب معاف کیجئے، آپ نے ابھی حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ نہ فوج نے آپ کی چلنے دی، نہ عدلیہ نے چلنے دی، اور فوج جنرل مشرف اور جنرل کیانی جو تھے وہ چاہتے تھے کہ طالبان کو دوبارہ لائیں کابل میں. آپ نے کیا محسوس کیا جب آپ وزیر اعظم؟